بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. مریم صاحبہ بہاولپور کے دورے پہ. بہاولپور کے دور پہ خاموشی سے 2 دن ادھر رہی ہیں اور 2 دن رانا ثناء اللہ صاحب بھی ادھر تھے. مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور ان کو نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں ان کی کوئی مشاورت رہی ہے، کوئی 10 دن، ہفتہ 10 دن رہی ہے اور ڈیٹیلز ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہر بات پارٹی کی، پالیٹکس کی، آگے کیسے چلنا ہے، اور پنجاب ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور ضمنی الیکشن اور اب ساتھ ہی پنجاب اسمبلی کا الیکشن. مریم صاحبہ اپنی الیکشن کمپین شروع کر چکی ہیں اور اس میں ابھی تک الیکشن شیڈول نہیں آیا. الیکشن شیڈول کو میکسیمم کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے اور کوئی نہ کوئی جواز پیدا کیا جائے. لیکن یہ میں بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن کروانا پڑے گا، خیبر پختونخوا کا بھی الیکشن کروانا پڑے گا، خواہ گورنر صاحبان انکاری ہو جائیں، وزراء اعلیٰ انکاری ہو جائیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان انکاری ہو جائے. یہ اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ یہ کوئی اٹھا نہیں سکتا اور معاملات عدالتوں میں جائیں گے اور عدالتوں سے ہر حال میں الیکشن اناؤنس ہوگا اور عدالتیں الیکشن کا حکم صادر کریں گی. اس کی وجہ ہے کہ گورنر صاحبان تو درمیان میں سے گئے نکل، اب ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدالت کے درمیان معاملہ ہوگا اور الیکشن کمیشن پوچھے گا، الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ بتائیں اپنی آئینی ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں کر رہے. ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اور اندر خانے کی میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ انتخابات کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں، بھرپور انتظامات کیے جا رہے ہیں، تیاریاں کی جا رہی ہیں اور الیکشن شیڈول بادل نخواستہ انہوں نے اناؤنس کرنا ہی ہے، لیکن اس کو بالکل آخر ٹائم تک لے کے جائیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن اناؤنس یہ کر دیتے ہیں، تاریخ دے دیتے ہیں، شیڈول آ جاتا ہے، تو اس شیڈول کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس شیڈول کے بعد پھر آپ حلقوں میں وزراء نہیں جا سکتے، آپ حکومتی مشینری استعمال نہیں کر سکتے، انتظامی مشینری استعمال نہیں کر سکتے، یہ بین ہو جاتا ہے. اور مریم صاحبہ نے ایک پورا پنجاب کا ایک چکر کاٹنا ہے، پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا، دونوں صوبوں کا ایک جائزہ لینا ہے مکمل طور پہ، اور اس میں انہوں نے پروٹوکول بھی انجوائے کرنا ہے، وزراء بھی ان کے ساتھ ہوں گے، سب کچھ ہوگا اور سرکاری پروٹوکول، سرکاری خرچہ، سرکاری وسائل، اور اس میں پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے. وہ جائزہ لینے کے بعد وہ جب مطمئن ہو جائیں گی، بہاولپور سے تو مطمئن نہیں ہوئی کیونکہ بہاولپور کا جو دورہ ہے اس میں جو ورکرز کنونشن، شادی ہال، خالی ہال، اور شادی ہال تھا وہ بھی خالی ہال تھا اور اس میں بھی وہ اطمینان ان کو نہیں ہوا. غصے میں دیکھی گئیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ غصے میں تھیں. اور پیچھے جو گفتگو ہو رہی تھی، ایک ویڈیو جو وائرل کی، عمران ریاض خان نے ٹویٹ کی ایک ویڈیو شادی ہال کی کہ جس میں لوگ نہیں ہیں، سیٹیں خالی پڑی ہیں، کرسیاں خالی پڑی ہیں، اور مریم صاحبہ جو ہے وہ لے رہی تھیں، حلف لے رہی تھیں. اور شروع میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو کور بھی کیا کہ یہ تو صرف ورکرز کنونشن ہے اور جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی صرف وہی آئے ہیں. اگر یہ انہوں نے ہی آنا تھا تو پھر کرسیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ لگانے کی ضرورت کیا تھی. اصل جو مسئلہ ہے، بہرحال یہ جو عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ ہے وہ بھی اس ٹویٹ سے جڑا ہوا ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی اور خالی کرسیاں دکھائیں، اور انہوں نے دن کے وقت یہ ٹویٹ کر دی تھی. اور اس کے بعد لاہور پولیس نے کہہ دیا تھا، لاہور پولیس کو حکم ملا تھا کہ عمران ریاض خان اور کچھ اور صحافیوں کو آپ نے کرنا ہے، ذرا گرفتار کرنے کا بندوبست مکمل کریں. ادھر سے ٹویٹ ہوتا ہے، ادھر سے عارف بھٹی صاحب، سمیع ابراہیم صاحب وہ ٹویٹ شروع کر دیتے ہیں. عمران ریاض خان کو بتایا جاتا ہے، بھٹی صاحب بتاتے ہیں عمران خان کے گھر زمان پارک میں کہ آپ کو بھی گرفتار کیا جانا ہے، لاہور پولیس کو کہہ دیا گیا ہے. لیکن عمران ریاض خان نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر ان کو وہی ہوا، رات کو وہ جا رہے تھے، کوئی مقدمہ تو تھا نہیں، وہ بھی حیران تھے. وہ رات کو جا رہے تھے، ایئرپورٹ پہ پہنچے اور 29 نومبر 2022 کا ایک مقدمہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب کا آخری دن تھا، اس دن سب انسپیکٹر نے، ایف آئی اے کے ہی سب انسپیکٹر نے ایک سائبر کرائم ونگ جو ہے وہاں پہ یہ کیس رجسٹر کروایا اور اسی ایف آئی آر کی بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا گیا. اور گرفتاری سے پہلے بھی 2-3 گھنٹے صلاح مشورہ ہوتا رہا اور پھر سارا دن ان کو اپنے پاس رکھا. ایف آئی اے نے پہلے تو ایف آئی اے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس ہی تھے اور ایف آئی اے کے ہی دفتر میں تھے اور اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ عدالت میں جائیں گے تو ایک دن، زیادہ سے زیادہ ایک دن کا ریمانڈ مل جانا تھا.
2 دن کا مل جاتا تو وہ 1 دن پورا ضائع ہو جاتا. انہوں نے 1 دن سارا ضائع کیا. اب آج وہ لے کے جائیں گے اور آج سے 2 دن کی کوشش کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ادھر مریم صاحبہ نے جو گفتگو کی بہاولپور میں، جب عمران نیاز خان کی گرفتاری کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی جو صحافی ہمارے ساتھ ہیں وہ تو بالکل محفوظ تصور کریں، اور جو ہمارے مخالف ہیں تو وہ صحافی ہیں ہی نہیں. نہ وہ صحافی ہیں، نہ جو ARY جو ہے وہ ٹی وی چینل ہے، تو ARY کے ساتھ بھی کوئی معافی نہیں، اور ARY کے اونرز کے ساتھ بھی کوئی معافی نہیں، اور جو بھی ہمارے مخالف بیانیہ جو لے کے آئیں گے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو بہرحال یہ ایک داستان تھی. اور یہ سارا جو ادھر شیخ رشید صاحب ہو گئے، پھر وجاہت صاحب پہ مقدمہ، مختلف مقدمات اور بھی آ رہے ہیں، اور اس پہ یہ وزن کچھ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ وزن جو ہے اتنا بوجھ ہو گیا ہے کہ اس بوجھ کے تلے کوئی بھی آ کے اپنی گردن توڑوا سکتا ہے، کمر ٹوٹ سکتی ہے اس کی. تو یہ ساری جو سچویشن چل رہی ہے، یہ الیکشن سے راہ فرار کی جو ایک پلاننگ کی جا رہی ہے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیابی اس میں ہوگی. اس کی ریزن ایک اور بھی ہے کہ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا گیا ہے، کیونکہ گورنر صاحبان کو انہوں نے استعمال کیا فیڈرل گورنمنٹ نے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے گورنر صاحبان کو حکم دے دیا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی، اور فیڈرل گورنمنٹ کو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کنٹرول کر رہے ہیں، اور مولانا کنٹرول کر رہے ہیں، جو پارلیمان میں نہیں ہے، حکومت میں نہیں ہے، لیکن کنٹرول ان کے پاس ہے. ڈیفیکٹو گورنمنٹ وہی ہے جو باہر بیٹھے ہیں، مولانا، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان کے پاس ہے. انہوں نے انہوں نے ان کو حکم دیا، وزیر اعظم کو، ہمارے پوچھے بغیر شیڈول نہیں آنا چاہیے. انہوں نے گورنر صاحبان کو کہہ دیا. اب الیکشن کمیشن رہ گیا، وہ بھی کہہ دے گا کہ وہ بھی اس کو بھی مجبور و محض کیا ہوا ہے. تو بہرحال اب اس کا الٹرنیٹ نکالا گیا، اور الٹرنیٹ وہ زیادہ خطرناک ہے. وہ چیئرمین PTI عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے صدر مملکت کو، جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں، سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی. انہوں نے خط لکھا ہے، شبلی فراز کے ذریعے وہ خط پہنچا دیا گیا ہے، اور اس خط میں لکھا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کی 27 جنوری کی گفتگو کا متن دیا ہے. انہوں نے 2 دفعہ گفتگو کی، اور دونوں دفعہ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ الیکشن کی جلدی کیا ہے، یہ اسمبلی توڑنے میں جلدی تھی تو اب ذرا صبر کریں. تو یہ بات یعنی پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم امن و امان کا مسئلہ دیکھیں یا الیکشن دیکھیں، تو یہ انہوں نے کہا دیا. اس کے بعد انہوں نے PTI کا کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس کے اکارڈنگلی ایک ریزولوشن پاس ہوئی، قرارداد، اور قرارداد کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ گورنر KPK کا موقف جو ہے وہ ہے کہ انتخاب کی تاریخ کا تعین اداروں نے کرنا ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سارا ملبہ اداروں پہ ڈال دیں آپ. تو قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ڈٹھائی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس لیے ان کو آپ کریں، اور اس کو بطور سپریم کمانڈر اس معاملے کی سفارش، اس کا نوٹس لیں، اور لے کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں سارا کچھ کریں، اور اغوا جھوٹے پرچوں کا پرچے کاٹے جا رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیں، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ آئیں. یہ سارا کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے قرارداد، اور یہ قرارداد کا متن، اور اس کے اکارڈنگلی خط لکھ دیا ہے تو اداروں کے انوالومنٹ کی طرف. تو یہ ایک نئی جو گورنر صاحبان بھی ان پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ لکھا گیا ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی جو چیزیں ہیں، اب عدالتوں میں بھی معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، اور وہ بھی آج دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، جواب مانگا گیا ہے، اور اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جواب آتا ہے. لیکن چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس کی وجہ کہ اگر آپ آئین سے آپ اس طریقے سے انحراف شروع کر دیں اور ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ تو پھر ایک سویلین مارشل لا ہے، جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ چکا ہے جی سویلین مارشل لا، اور مکمل طور پہ. اور وزیر اعظم بھی مارشل لا لگا سکتے ہیں، پارلیمان بھی مارشل لا لگا سکتی ہے کہ پارلیمان کو معطل کر دیں، ہمارا دل جو ہوگا وہ کریں گے. تو صورتحال یہ جا رہی ہے. شیخ رشید صاحب کا بھی وہی معاملہ جا رہا ہے. اور پھر عمران، ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت ہی مس رپورٹ کیا جا رہا ہے ایک معاملہ، اور وہ کیا جا رہا ہے یہ جو آئی تھی فنڈنگ کیس، فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ. یہ سارا دن چلتا رہا کہ پیٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی گئی، ڈسمس کر دی گئی، اور اس میں جو ڈسمس کس بنیاد پہ کی گئی وہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ تھا، تفصیلی فیصلہ تھا، اور درخواست گزار نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جاری فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا،
اور پی ٹی آئی کو جو غیر ملکی امداد جو ہے وہ آئی تھی، وہ امداد یافتہ یعنی فارن فنڈنگ جو ہے ممنوع فنڈنگ کی سیاسی جماعت قرار دیا تھا پی ٹی آئی کو، آپ کو یاد ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پہ جبکہ یہ کہا گیا ہے، اپلیکیشن جو ہے وہ ڈسمس اس بنیاد پہ کی گئی ہے کہ یہ قبل از وقت ہے۔ وہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جو آئی ہے کہ یہ قبل از وقت ہے، یہ رپورٹ عدالتی جائزے کے لیے مائل نہیں ہے، کیونکہ عدالت اس وقت اس کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ اس کی ریزن ہے یہ قبل از وقت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پی ٹی آئی کے حقوق کو نظر انداز نہیں کریں گے، اور پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے حتمی فیصلے کے بعد، یعنی کہ یہ بھی عبوری فیصلہ تھا اور حتمی فیصلہ ہے، تو یہ عدالت نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے حتمی فیصلے کے بعد عدالت سے رجوع کرنے کی آزادی ہے، اور فیصلہ تحریک انصاف کی درخواست ہے یہ قبل از وقت ہونے کے باعث مسترد کی جاتی ہے۔ یہ اصل خبر یہ تھی، اور اس کا آپریٹو پارٹ جو تھا وہ کسی نے نہیں پڑھا سارا دن، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہوتا نا جی ایک مخالف بیانیہ آپ کو آنا چاہیے، تو یہی کہا جاتا رہا وہ مسترد ہو گئی، خارج ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز اصل یہ ہے۔ اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی اب دیکھنا ہے جی کہ جو خطوط لکھے گئے ہیں اس خطوط میں جو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، انتخابات نہیں ہو رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اب آئیں گی، اور آخری معاملہ ہوگا عدالت میں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ میں نے آپ کو پچھلی ولاگ میں بتا دیا تھا کہ پنڈی میں بیٹھک چل رہی ہے اور یہ وزن کافی زیادہ ہو چکا ہے، اور اگر پولیٹیکل پلیئرز نے آپس میں نہ بیٹھے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور اسی لیے اسی خدشے کے پیش نظر ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے کل جماعتی کانفرنس بلائی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بلائی ہے 7 فروری کو، اور اس میں عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی ہے شرکت کی۔ اسد کیسر صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو خطوط ان سے رابطہ کیا گیا ہے ایاز صادق صاحب نے، اور ان کو عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور کل جماعتی کانفرنس وزیر اعظم ہاؤس میں ہونی ہے، اس میں شریک ہوں۔ تو اب جواب دینا ہے عمران خان صاحب نے، اور دوسری جانب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے پشاور، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئی تھنک جائیں گے، اور اس میں بھی اپنے 2 نمائندے پی ٹی آئی کے مانگے ہیں کہ وہ بھی اپنے بندے نامینیٹ کر دیں اور وہ اس میں بھی شریک ہوں۔ یہ پشاور کا جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کیونکہ ایک طرف گرفتاریوں کی بھرمار ہے، بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور غداری اور بغاوت کے مقدمات، دہشت گردی کے مقدمات، اور تقریباً 50 سے زیادہ مقدمات تو صرف عمران خان پہ ہیں، اور دوسری طرف یہ دعوت دی گئی ہے مذاکرات کی کل جماعتی کانفرنس میں کہ آئیں جی آگے حل تلاش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس میں شرکت کریں گے، ایک تو ان کی صحت ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ٹانگ کی وجہ سے، اور دوسرا ہو سکتا ہے وہ کسی کو نامینیٹ کریں گے، پرویز خٹک صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، یا پھر اسد عمر صاحب کو، ان میں سے یہ ان کو نامینیٹ کریں گے، وہ پھر ان کی نمائندگی کریں گے، اور ہو سکتا ہے فواد چودھری صاحب چلے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔